فرمایا کہ جن لوگوں کو اہل اللہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی وہ بالکل بیکار ہیں اگرچہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو اہل اللہ کی صحبت نصیب نہیں ہوئی بالکل بیکار ہیں اگرچہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو۔ محض پڑھنے پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کافی نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ نفع نہیں ہوتا، لیکن یہ نفع کافی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جی چاہتا ہے کہ علماء میں دو چیزیں بالکل نہ ہوں، ایک کبر اور ایک طمع یعنی لالچ، اس کی وجہ سے یہ بڑی دولت سے محروم رہتے۔ علماء کو عمرا سے استغنا چاہیے۔ یہ لوگ ملانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور اس حقیر سمجھنے کا زیادہ سبب یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ لالچی ہوتے ہیں۔ اس سے علم اور اہل علم کی تحقیر اور حقارت ان کے دلوں میں مرکوز ہو جاتی ہے۔ علماء کو ہر وقت اس آیت کا مراقبہ رکھنا چاہیے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دین میں ضرور محبوبیت کی شان ہے، ضرور مطلوبیت کی شان ہے۔ اگر علماء اپنے وضع پر رہیں ضرور محبوب رہیں۔ میں استغنا تو کیا، ذرا استغنا کی نقل کرتا ہوں، مگر کم فہم لوگ اس پر مجھ کو ملامت کرتے ہیں کہ سخت مزاج ہے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ میں سخت نہیں ہوں، ہاں قلب میں غیرت ضرور ہے۔ اس کو کوئی سختی سمجھے، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ جب یہ لوگ ملانوں کو حقیر سمجھتے ہیں تو ان متکبروں کے ساتھ یہی برتاؤ کرنا مناسب ہے۔ آخر غیرت اور حیا بھی کوئی چیز ہے، لیکن اگر کسی کو حس ہی نہ ہو تو اس کا علاج کیا؟ ایک ترکی بزرگ تھے، مکہ معظمہ میں خلیل پاشا نام تھا۔ میں ان سے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے سے ملا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے علماء میں نے ہندوستان کے دیکھے ویسے علماء اسلامی ممالک میں بھی نہیں ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا بات دیکھی؟ کہا کہ ہندوستان کے علماء میں حب دنیا نہیں ہے، اور جگہ کے علماء میں حب دنیا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت جو غالی شیعہ ہے اور صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، کیا یہ کافر ہیں؟ فرمایا کہ محض تبرے پر تو کفر کا فتویٰ مختلف ہی ہے، البتہ تحریف قرآن کا اعتقاد یہ صریح کفر ہے۔ آج کل بعض طالبین مصلح کے اعمال کی کمی زیادتی کو دیکھتے ہیں، یعنی اپنے مشائخ کے اعمال کی کمی زیادتی تقابل کر کے دیکھتے ہیں۔ جو سخت غلطی کی بات ہے، اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے کوئی مریض طبیب یعنی معالج کے معمولات کو دیکھے کہ یہ تو خود ہی ایک روٹی کھاتا ہے اور ہم کو کہتا ہے کہ 4-5 کھایا کرو۔ کوئی اس کو دیکھنے لگے کہ طبیب پہلوان بھی ہے یا نہیں، اگر نہیں تو بد اعتقاد ہو جائے۔ بھائی تم کو اس سے کیا بحث کہ وہ تندرست ہے یا بیمار، وہ پہلوان ہے یا کمزور؟ تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مرض تمہارے اندر ہے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر کر سکتا ہے تو علاج کراؤ، ورنہ چلتے بنو۔ جو تمہارا علاج کر سکے وہاں جاؤ۔ بلانے کون گیا تھا؟ فرمایا کہ مولوی عبدالسمیع صاحب خیالات کے تو غیر غالی بدعتی تھے، مگر تھے نیک نیت۔ میں زبان طالب علمی میں دیوبند سے میرٹھ والد صاحب کے پاس آیا ہوا تھا، زیادہ قیام کی ضرورت تھی۔ والد صاحب نے میرے اسباق کے ناغے کے خیال سے مجھ کو درس کے لیے ان کے سپرد کرنا چاہا، مگر انہوں نے فرمایا کہ کثرت اساتذہ مناسب نہیں، اور وہ بھی محض 2-4 روز کے لیے، کیونکہ کثرت میں سب کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ کیسے کام کی بات فرمائی۔ اب جو میں ان کی نسبت نرم الفاظ کہتا ہوں، سامعین کے نزدیک یہ رعایت ہے، اور اگر ان سے کچھ پڑھ لیتا تو اس وقت اس قسم کے نرم الفاظ نصرت سمجھے جاتے اور نافع نہ ہوتے، نیز کچھ مداہنت بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کی شاگردی سے اور اس کے اثر سے۔ پھر ان کے نیک ہونے کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس سائل سے دریافت کیا
کہ تم سے موت کے وقت یا قبر میں یا حشر میں یا میزان پر یا پل صراط پر کیا یہ سوال ہوگا؟ عرض کیا کہ نہیں۔ پھر کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ قیامت میں نماز کی اول پوچھ ہوگی؟ عرض کیا کہ جی معلوم ہے۔ کہا کہ اچھا بتلاؤ نماز میں فرض، واجبات، سنن، مستحبات کیا کیا ہیں؟ بیچارہ گم ہو گیا۔ فرمایا کہ جاؤ، کام کی باتوں میں وقت صرف کیا کرتے ہیں، غیر ضروری سوال نہ کرنا چاہیے۔ اکثر بدعتی بڑے زور سے ایمان ثابت کرتے ہیں، مگر انہوں نے سائل کی دینی مصلحت کو دیکھ کر اس کے موافق جواب دیا۔ کم از کم علماء کو ایسا تو ہونا چاہیے کہ سائل کے تابع نہ بنے۔ ہر شخص کا کام نصیحت کرنے کا نہیں ہے، اس کی بھی شرائط ہیں۔ بدون ان شرائط کے نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بدون وضو کے نماز پڑھنا۔ ایک شخص یہاں پر مقیم تھے، انہوں نے دوسرے شخص کو ایک نصیحت کی، اور یہاں کے قواعد میں مصالح تربیت کی بنا پر یہ بھی داخل ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کہے۔ میں خود ہی ہر بات کا انتظام رکھتا ہوں، کیونکہ ایک طالب علم کے دوسرے طالب علم کو کچھ کہنے میں عوارض کی وجہ سے بڑی خرابیاں، بڑے مفسدے ہیں۔ میں نے ان سے مواخذہ کیا کہ تم نے ان کو نصیحت کیوں کی؟ شاید یہ جواب دیا کہ دین سمجھ کر۔ میں نے کہا کہ نماز دین ہے، مگر اس کی بھی شرطیں ہیں، ایسے ہی تبلیغ و نصیحت کی بھی شرطیں ہیں، کیا وہ تم کو معلوم ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جب شرطیں معلوم نہیں تو تم نے جو نصیحت کی یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ دین ہے؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ لو میں یہ شرطیں بتلا دیتا ہوں تم کو۔ نصیحت کی پہلی اور ادنا شرط یہ ہے کہ جس کو نصیحت کرے عین نصیحت کے وقت یہ سمجھے کہ میں اس سے کم درجے کا ہوں اور وہ مجھ سے افضل ہے۔ جس وقت تم نے نصیحت کی تھی قسم کھا کر بتلاؤ کہ کیا یہ خیال تمہارے دل میں تھا کہ میں ارذل ہوں اور وہ افضل ہے، یا اس کے برخلاف تھا؟ کہنے لگے کہ عکس ہی تھا، یعنی اس کا الٹا تھا۔ میں نے کہا تو یہ تکبر ہوا جو معصیت ہے، اور تم کہتے ہو کہ دین سمجھ کر کیا۔ کیا جو چیز تکبر سے ناشی ہو وہ دین ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھو کہ یہ تکبر تم میں کاہے سے ہوا؟ یہ ذکر و شغل سے پیدا ہوا۔ اس کے سبب اپنے کو بزرگ سمجھنے لگے، اس لیے آج سے ذکر و شغل چھوڑ دو۔ لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ہیئت معتادہ، ایک جگہ بیٹھ کر مت پڑھو، چلتے پھرتے پڑھا کرو، جس کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ دوسرے خانقاہ والوں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھا کرو اور ان کے وضو کے لیے لوٹے بھرا کرو۔ 10 روز تک انہوں نے ایسا ہی کیا، تب ان کا نفس ڈھیلا ہوا، اور نفس اسی طرح ڈھیلا ہوتا ہے۔ لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ کو 10 برس میں بھی وہ نفع نہ ہوتا جو ان 10 دنوں میں ہوا۔ یعنی آدمی مخلص تھے اس لیے قدر کر لی، ورنہ اب کہاں قدر کرنے والے لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس کی اصلاح تو ہوتی اسی طریقے سے، جب تک کچھ نہ اس پر بارے گراں ہو، اور جب تک ہمیشہ ہمارا اعزاز ہی نہ ہوتا رہے، ہمارے لیے ایسے احکام بھی ملتے رہیں جس کو ہمارا نفس تذلیل سمجھتا ہے، جب تک ایسا نہ ہو تب تک نفس کی کہاں اصلاح ہوتی ہے۔ اب تو سب سالکین یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی عزت ہو، اور جہاں عزت میں کمی ہوئی چھوڑ کے دوسری خانقاہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ مزاج بن گیا ہے لوگوں، یعنی اہل اللہ اور بزرگان دین کے ہاں جانا بھی اپنا اعزاز کرانے کے واسطے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے رہنے کے لیے چھٹی لے کر تھانہ بون آئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، نہیں کوئی خواہش تیرے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ یہ کہہ کر 6 مہینے گزارے وہاں پر، اور پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو نصیب نہیں ہے۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حدیث پڑھاتے تھے، ان کا خاندان وہی رہتا تھا۔ جب وہاں سے ہندوستان تشریف لائے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تربیت کے لیے وقت لگانا چاہتے تھے، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اس لیے بڑی نسبت ان کو حاصل تھی۔ 3 دن تک تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بھی نہیں پوچھا ان سے۔ 3 دن کے بعد پوچھوایا کہ میاں حسین احمد سے پوچھو کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ میں اپنے کو فنا کرنے اور مٹانے کے لیے آیا ہوں۔
پھر حضرت نے ان کی تربیت شروع. ہر تحریر کے اخیر میں جب دستخط کرتے تھے تو ننگے اسلاف لکھ کر دستخط کرتے. اپنے کو کبھی کسی مرتبے پر نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے بزرگوں کے لیے بدنامی کا سبب سمجھا اپنے کو. حالانکہ بزرگوں کا نام نیک کیا انہوں نے پوری زندگی کے اعمال سے، لیکن یہ صرف لفاظی نہیں تھی بلکہ ان کے اپنے اندرونی جذبات تھے. ہر خط، ہر تحریر کے اختتام پر دستخط سے پہلے ننگے اسلاف حسین احمد لکھا کرتے تھے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دستخط سے پہلے احقر الانام اشرف برائے نام لکھتے تھے، لکھ کر اشرف علی دستخط کرتے تھے نیچے. یہ حضرات نے اپنے کو مٹایا تھا، اپنی حیثیت کو کبھی ملحوظ نہیں رکھا، مد نظر نہیں رکھا. دو چیزیں ہیں پچھلے جمعے کو میں نے بتایا، ایک ہے تواضع کے الفاظ کا استعمال اور ایک ہے تواضع کا دل میں پیدا ہو جانا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. بسا اوقات انسان متواضعانہ باتیں کر کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر تواضع پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ یہ تواضع بھی اثر ہے استکبار کا، یہ بھی تکبر کا اثر ہے. فرمایا کہ متکبرین کسی وضع اختیار کرنا، اس کا سا لباس پہننا، اس میں خاصیت ہے کبر کی، جس سے ایک ظلمت پیدا ہوتی ہے اور قلب بگڑتا ہے. اسی طرح اپنی حیثیت سے زیادہ کپڑا پہننا، اپنی وسعت سے زیادہ سامان جمع کرنا، یہ سب کبر کی فرع ہے. خصوصاً جب فجار یا کفار کے ساتھ تشبہ بھی ہو، تب تو ظلمات بعضها فوق بعض کا مصداق ہوگا. سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی مانع چیز خدا کے دربار میں رسائی سے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روکنے والی سب سے بڑی چیز وہ ہے کبر. اور اس وقت میں یعنی اس زمانے میں الا ماشاء اللہ عام ابتلا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ اہل علم بھی اس مرض میں مبتلا ہے، اور عوام سے زیادہ مضر اہل علم کا ابتلا ہے. اس لیے جب پیشواہی گم کردہ راہ ہوں تو ہدایت کی بظاہر کوئی صورت نہیں رہ جائے گی. فرمایا کہ ہر حالت میں اعتدال ہی اسلم ہے. اسلم کے معنی محفوظ، زیادہ سالم. ہر حالت میں اعتدال ہی اسلم ہے. مثلا اگر کسی پر مشاہدے کا یا خوف یا محبت کا اتنا غلبہ ہو جاوے جس سے کسی وقت سکون اور افاقہ نہ ہو، تو یہ شخص نماز روزے سے بھی جاتا رہے. علاوہ معذوری باطنی کے ایک حصی معذوری یہ ہو جاوے گی. مثلا نماز بدون طاقت کے نہیں ہو سکتی، اور طاقت بدون طعام کے نہیں آ سکتی، اور طعام بدون رغبت کے نہیں ہو سکتا، اور اس حالت میں رغبت کا ہونا مشکل، تو پھر قوت بھی نہ ہوگی اور کوئی کام نہ ہوگا. نیز ان چیزوں کے دوام نہ ہونے میں ایک اور بھی حکمت ہے، وہ یہ کہ حضوری میں جو لطف ہوتا ہے وہ دوری ہی کی بدولت ہوتا ہے. اس لیے لطف اسی میں ہے کہ کبھی حضوری ہے اور کبھی دوری، کبھی سونا ہے کبھی جاگنا، کبھی ہنسنا ہے کبھی رونا، کبھی بولنا ہے کبھی چپ رہنا، کبھی قبض ہے کبھی بسط. ایک حالت پر فطرتاً انسان رہ نہیں سکتا. غرض ہر چیز میں خدا کی حکمتیں اور اسرار ہیں جن کو بندہ سمجھ نہیں سکتا. اس لیے خود تمناؤں کو فنا کر کے تفویض اختیار کرے. تمنا مطلب بعض لوگوں کو نیک بننے کی تمنا میں اپنی عقل سے اللہ کی نعمتیں بھی چھوڑ دیتے. آرام کرنا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانے پینے کی لذتوں کو چھوڑ دیا، سب چیزیں چھوڑ دی. یہ سب چھوڑ دینا ان کی تمنا ہے، اللہ کا دین تو نہیں ہے. اللہ کا دین یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ. پڑوسی ملک میں ایک صاحب گزرے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ، بہت قابل آدمی تھے. ملک تقسیم ہوا تو اس طرف چلے گئے. ان کا نام تھا قدرت اللہ شہاب، اور وہ ملک بننے کے بعد 4 صدور مملکت کے مسلسل پیے تھے. وہ
پہلے روز سے ملک جب سے بنا، جب سے لے کر 4 صدور مملکت کے پیے وہی تھے، صدر بدلتے رہے وہ نہیں بدلے، وہی ان کے چیف سیکریٹری تھے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بہرحال نیک ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اہل اللہ بزرگان دین سے عقیدت و محبت بڑھی، تو انہوں نے لکھا ہے اپنی خود نوشت سوانح حیات سے، اس کا نام شہاب نامہ ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا تھا، جو خطیب صاحب تھے وہ بڑے صاف ستھرے، بہت بڑھیا عمدہ لباس پہن کر آتے تھے، بہت شاندار چشمہ لگاتے تھے، اور بہت کر و فر سے خطبہ دیتے تھے۔ میں جتنی دیر خطبہ سنتا تھا تو یہی سوچتا رہتا تھا کہ یہ مولویوں کی دنیا داری دیکھو کیسی ہے، اتنا اہتمام تو ہم لوگ بھی نہیں کرتے، رکھ رکھاؤ کا، پہننے کا، سہنے کا، سامان کا، ان لوگوں کی دنیا داری کیسی ہوتی ہے، یہ سوچتے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اچھا ماحول دیا، نیک ماحول، ریٹائرمنٹ کے بعد حج کے لیے گئے، اور وہاں کسی دوست نے کہا کہ ارے بھائی ہماری بلڈنگ میں ایک آج بیان ہے، اس میں آپ بھی آ جاؤ۔ وہ دوسری بلڈنگ میں تھے، یہ دوسری بلڈنگ میں رہتے تھے، تو سوچے کہ بھائی اب حج میں آئے ہوئے ہیں، اچھے ہی کام کرنے چاہیے، لہذا بیان سننے کے لیے یہ بھی چلے گئے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ حال میں سب لوگ بیٹھے تھے، ان کا بیان ہونے والا تھا، یہ بھی جا کے بیٹھ گئے۔ اب جو بزرگ آئے بیان کرنے کے لیے تو یہ ان کی مسجد کے خطیب صاحب ہی تھے، نہیں۔ تو اس وقت بھی حج ہو چکا تھا، تو اپنے اسی وضاقتہ میں صاف ستھرے پریس استری کر کے، ٹوپی شاندار پگڑی، چشمہ وشمہ لگا کے وہ اسی حالت میں آئے۔ تو پھر ان کو وہی خیال آیا جو وہاں آیا کرتا تھا، یہ مولویوں کو دیکھو کیا رکھ رکھاؤ ہے ان لوگوں کا، تکلفات کتنے ہیں، کتنی دنیا داری ہے ان لوگوں کی، سیدھے سادے رہنا چاہیے، ایسا خیال آیا۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا نے اس وقت جو تقریر کی تو خطبہ پڑھنے کے بعد یہی آیت پڑھی، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی صوفیوں سے پوچھئے کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں دنیا کے اندر زینت بنا کر کے، وہ کس نے ان پر حرام کر دی ہیں؟ یہ کیوں نہیں کھاتے، یہ کیوں نہیں پہنتے، یہ کیوں نہیں صاف ستھرے رہتے؟ اللہ نے پیدا کی ہیں، حلال ذریعے سے مل رہا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ چوری کرنا، دھوکہ دینا، یا نمائش اور دکھاوے کے لیے کرنا، یہ تو سب معصیت ہے۔ لیکن اللہ کی دی نعمتوں کا استعمال کرنا، خودداری سے وغیرت سے رہنا، یہ کیسے معصیت ہو سکتی ہے؟ پوچھئے ان لوگوں سے کہ کس نے حرام کیا ہے، اور پھر آپ جواب دے دیجئے۔ وہ تو جواب نہیں دیں گے، قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ نعمتیں تو اصلاً اس دنیا میں بھی ایمان والوں ہی کے لیے ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے بے ایمانوں کو بہت زیادہ دے رکھی، لیکن ان کا حق تو ان کا ہے جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ان کا حق ہے۔ پھر خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت میں تو خالص ایمان والوں کے لیے ہی ہوگا۔ اس پہ انہوں نے تقریر کی، تو پھر انہوں نے لکھا کہ میرے ذہن میں جتنی بدگمانیاں تھیں اور جتنے اشکالات تھے سب رفع ہوئے، صحیح بات آج سمجھ میں آئی، مجھے ان کے بیان سے سمجھ میں آئی، پھر ان کے بارے میں بھی مجھے کوئی اعتراض اور اشکال باقی نہیں رہا۔ آدمی اچھے تھے، اور اگرچہ کہ عمر پوری الگ ماحول میں گزری، لیکن دل میں ایمان تھا، دین کی قدر تھی، عشق مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ہی لکھا ہے کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو نگاہیں نیچی کر کے بس میں بیٹھا ہوا تھا، نگاہ اٹھانے کی
ہمت نہیں ہوئی. لوگ جیسے جیسے کہتے جا رہے تھے اب قریب آ گیا, مدینہ قریب آ گیا, ویسے ویسے میری نگاہیں نیچی ہوتی چلی جا رہی تھیں. جب لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھو مدینے کی آبادی نظر آ رہی ہے, تو میں اتر گیا بس سے اور چلتا رہا. پھر خیال آیا کہ یہ مدینے کی زمین ہے, اس پر جوتے پہن کے کیسے چل سکتے ہیں. تو جوتے نکال لیا, ہاتھ میں پکڑ لیا اور ننگے پاؤں چلنے لگا. گرم ریت تھا, زمین بہت سخت گرم تھی, تو میرے پیر جلنے لگے اور پھر میں نے جوتے پہن لیے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ہو گیا عشق و محبت کا امتحان, ذرا سا چرکا لگا اور سب محبت ختم تیری. پھر میں نے نکال لیا, پھر پیروں میں آبلے آ گئے, اسی طریقے سے جاتا رہا. اور پھر میں پہنچا تو سوچا کہ میں گنبد خضرا کو ان گناہگار آنکھوں سے کیسے دیکھوں. تو دل میں بات آئی کہ مدینے کے مٹی سے آنکھیں پاک کر لے. تو مٹی اٹھا کے آنکھوں میں ڈال لیا. آنکھیں گرم مٹی سے خراب ہو گئی اور بالکل بند ہو گئی, کھلنے کا نام نہیں. تو مدینے میں پہنچا اندھوں کی طریقے سے, کسی کا ہاتھ پکڑ کے کسی کے سہارے پہنچتا تھا. اب یہ سب تو انہوں نے کیا, جو کچھ بھی کیا صحیح غلط, لیکن ان کے جذبات جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام ہی سے وابستہ تھے. انہی کے احترام میں یہ سب کرتے گئے. علم دین کا نہیں تھا, مگر جذبات جو تھے وہ پاکیزہ تھے, جذبات جو تھے وہ سچے تھے. تو کہنے لگے, جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو ایک صاحب جوتیوں کی حفاظتیں کر رہے تھے, وہیں پر میں نے جوتی اپنی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے. تو وہ آدمی کو انہوں نے پورا قصہ سنایا. اس آدمی نے کہا کہ میں تمہارے لیے دوائی کا انتظام کرتا ہوں. پھر اس نے دوائی کا انتظام کیا. پھر آنکھوں کی جو جلن تھی, سوزش ختم ہوئی, حسب حال بحال ہوئی. پھر اس شخص نے کہا کہ جب آدھی رات ہو جائے تو تم آنا, میں یہیں پر ملوں گا. تو آدھی رات ہونے کے بعد وہ گئے تو وہیں پر ملے. انہوں نے رات میں صفائی کرنے کی ذمہ داری تھی حجرہ مطہرہ کی ان کی. تو انہوں نے لے جا کے, یعنی بالکل اندر والے کمرے میں تو کوئی جا نہیں سکتا, لیکن باہر والا جو کمرہ ہے اس کمرے کی صفائی کرتے تھے وہ, انہوں نے لے جا کے اندر بٹھا دیا کہ جب تک میں صفائی کرتا رہوں تو یہیں قریب سے زیارت کرتے رہو اور درود شریف پڑھتے رہو. لے جا کے بٹھا دیا. خیر, چاہنے والے کو ہم شان کئی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے قدرداں ہیں, اور یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی اس وقت میں فسق و فجور میں مبتلا ہے تو اس کا معال کیا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. معال کار وہ ہم سے بھی زیادہ اللہ کا مقرب بن سکتا ہے اور بہت نیک اور بہت مقدس لوگوں میں شمار ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے کسی گناہگار کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ جو اپنے لیے بہت سی پابندیاں لگا لیتے ہیں, یہ ان کی تمنائیں ہیں, یہ حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. جو سنت ہے اس کو اختیار کرو. کچھ لوگ آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رات بھر کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی. انہوں نے بتایا کہ 1/3 رات میں خواص صحابہ کو ملنے کا موقع دیتے ہیں اور 1/3 رات میں آرام فرماتے ہیں, اپنے اہل کا حقوق ادا کرتے ہیں, اور 1/3 رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت اور نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے آپ کے 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے رات. تو وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اوہو, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, ہم لوگ کیا ہیں بھائی, ہمارے لیے تو اتنا کیا کافی ہوگا, یہ تو بخشائے نبی کا مقام ہے کہ اتنی عبادت کرتے ہیں, صرف 1/3 رات سوتے ہیں. تو ان لوگوں نے آپس میں کہا, ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی رات میں نہیں سوؤں گا, پوری رات عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا, ہمیشہ روزہ رہوں گا. 3 آدمی تھے, 3 جذبات اپنے طے کر لیے, طے کر کے چلے گئے.
حضرت عائشہ کو بہت خوشی ہوئی کہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں، کیسے جذبات ہیں ان لوگوں کے۔ اس خوشی کا اظہار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون لوگ تھے، بلوا ان کو۔ بلایا گیا، جب آئے تو ان سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، ہم نے سوچا آپ بخشے بخشائے اتنا کرتے ہیں تو ہم بخشش کے محتاجوں کو کتنا کرنا چاہیے، اس لیے ہم نے ایسا طے کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھی زیادہ عمل کرو گے، مجھ سے بھی زیادہ کر کے اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو؟ میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، جو میں کر رہا ہوں وہ کرو بس، اپنے لیے الگ سے تمنائیں مت بناؤ، اور اسی راستے سے، سنت والے راستے سے ہی کامیابی ہوگی۔ یہ سمجھنا کہ نبی کو کیا ضرورت تھی، ہم لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، ایسا سمجھنا یہ کامیابی کا راستہ نہیں۔ کامیابی کا راستہ اتباع سنت کا راستہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بس اس پہ چلو، اور آپ جو کرتے تھے وہ اعتدال کے ساتھ کرتے تھے۔ ہر چیز میں اعتدال ہے، کسی چیز میں بھی غلو حضرت علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ غلو کرنے والے زیادہ دن جم نہیں پاتے ہیں، اس لیے ان کو بالآخر مشکل پیش آتی ہے۔ اس واسطے حضرت فرما رہے ہیں ہر حالت میں اعتدال ہی اسلم ہے۔ ادھر وہ یہ لائن سیدھی کرو، یہ لائن ایک اندر گھسا ہوا ہے، ایک بازو ہٹا ہوا ہے، ایک لائن میں بیٹھو، ایک لائن میں بیٹھو، سب صحیح سے بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ والد صاحب مرحوم نے 4 نکاح کیے تھے۔ اس وقت عام دستور تھا معافی مہر کا، غالباً بیویوں نے اسی رواج کے مطابق معاف کر دیا تھا، اسی لیے اس طرف کبھی التفات نہیں ہوا، مگر ایک بار دفعتاً تنبہ ہوا اور اس عام عادت پر قناعت نہ ہوئی کہ واقعتاً معاف بھی ہو گیا ہوگا۔ اس بنا پر میرے حصے پر شرعی مسئلے کی روح سے جو رقم بیٹھی تھی اس کو تقسیم کرنے کا انتظام کیا، اس لیے کہ وہ جائیداد تو والد صاحب کی ہم ہی لوگوں کو پہنچی۔ اسی کے ذمے یہ دین مہر بھی ہونا چاہیے، اس لیے فرائض نکلوائی، یعنی جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ معلوم کروایا۔ صرف مناسخہ کی اجرت میں مجھ کو 14 روپے دینے پڑے، اور تقریباً سال بھر کے عرصے میں 4 کے ورثہ کی تحقیق ہوئی۔ کوئی مکہ معظمہ ہے، کوئی مدینہ منورہ میں، کوئی بمبئی میں، کوئی کلکتہ میں، کوئی لاہور میں، یعنی حضرت کے جو والد صاحب کی 4 بیویاں تھیں ان کے رشتہ دار، وہ لوگ تو رہے نہیں۔ اب مہر کس کو پہنچایا جائے؟ وارثین کو پہنچایا جائے۔ تو وارثین کو تحقیق کرنے میں 1 سال تقریباً لگ گیا، کون کہاں ہے، کدھر ہے۔ غرض الحمدللہ بعد تحقیق سب کو رقمیں پہنچا دی گئیں۔ غالباً 800 روپے سے کچھ کم یا زائد میرے حصے پر رقم بیٹھی، جس میں سے صرف 2 جگہ باقی ہیں جہاں ابھی رقمیں نہیں پہنچیں، بمبئی اور مکہ معظمہ۔ بعد میں وہاں بھی پہنچ گئی۔ ورثہ کے حصص میں بعض بیچاروں کے حصے پر 1 ہی پیسہ آیا، بعض کے حصے پر 2 پیسے آئے۔ کاندلے میں بڑے بڑے معزز و متمول لوگ ہیں، بعض کے حصے پر قلیل پیسے آئے، مگر میری درخواست پر کسی نے قبول کرنے سے انکار نہیں کیا۔ مجھ کو بڑی ہی مسرت ہوئی کہ انہوں نے قبول فرما لیا، اور اس خیال سے نہ تو معاف کیا کہ معاف کرنے کی کوئی چیز نہیں، اور نہ لینے سے انکار کیا کہ میری دل آزاری اور دل شکنی ہوگی۔ ماشاءاللہ کیا ٹھکانہ ہے ان کی اس سمجھ و فہم کا اور شرافت کا۔ یعنی ان لے لینے والوں کی تو حضرت نے بڑی تعریف کی، سمجھ، فہم اور شرافت کی، اور خود حضرت کو جو فکر ہوا دیانات کو اور معاملات کو درست کرنے کا، یہ سب کے لیے قابل عبرت ہے۔ عارفین نے لکھا ہے کہ محقق وہ ہے جو جامع بین الازداد ہو۔ ایک صاحب نے جو لکھے پڑھے بھی تھے مجھ سے پوچھا کہ کسی سے بغض فی اللہ بھی ہو پھر اس کی دل میں تحقیر بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جب بغض ہوگا
تو حقارت بھی آ جائے گی۔ میں نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ ایک بادشاہ نے اپنے شہزادے کو کسی جرم کی سزا پر بید لگانے کا حکم دیا، یعنی ایک چھڑی مارنے کا حکم دیا، اور بید لگانے والا نہایت حقیر غلام ہے، تو کیا عین بید لگانے کے وقت اس کو یہ خیال ہوگا کہ میں شہزادے سے افضل ہوں؟ ہرگز نہیں۔ یہی سمجھے گا کہ میں بیچارہ حقیر غلام اور یہ شہزادہ اس کے سامنے کیا چیز ہوں۔ تو شہزادے کو اپنے سے لاکھوں درجہ افضل اور اپنے کو اس سے کمتر اور اس فعل موجب سزا کو قبیح و مبغوث سمجھنا، یہ سب باتیں ایک وقت میں جمع ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ اس مثال کو سن کر بہت خوش ہوئے اور یہ کہا کہ بہت عرصے کا شبہ آج حل ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ ایسے علوم کا تعبیر کر دینا تو آسان ہے، مگر عمل کے وقت ان کا استحضار بڑا مشکل ہے۔ وہ جامعیت ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور جامعیت کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ یا تو اس نے مجاہدہ عظیم کیا ہو، یا کسی کامل کی صحبت ملی ہو، اور ہر حال میں طبیعت میں سلامتی ہو، بلکہ اس میں زیادہ دخل صحبت کو ہے، حتیٰ کہ اگر زیادہ مجاہدہ بھی نہ کیا ہو تب بھی استحضار کامل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ صحبت کامل کی مل چکی ہو اور طبیعت میں سلامتی ہو۔ عادت الہیہ یہ ہے کہ تابع کا اثر متبوع پر نہیں ہوتا، متبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے۔ متبوع یعنی جس کی تابعداری کی جا رہی ہے، اور تابعداری کرنے والے کو تابع کہتے ہیں۔ جس کی تابعداری کی جاتی ہے، فرما برداری، اس کو متبوع کہتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں عادت الہیہ یہ ہے کہ تابع کا اثر متبوع پر نہیں ہوتا، متبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے۔ اس لیے نیکوں کو جو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو، مطلب یہ ہے کہ ان کے تابع بن کر ان کی صحبت میں مت اختیار کرو، لیکن اگر وہ تمہارے پاس آئیں گے تو تابع ہو کر آئیں گے، ان کو اپنے پاس آنے دو۔ اسی طرح بدوں کو جو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے تابع بن کر ان کے پاس جاؤ، اگر تابع بن کر نہیں جائیں گے تو نفع نہیں ہوگا۔ فرمایا ہمارے حضرات کا ہمیشہ یہ مسلک و مشرب رہا ہے کہ غربا اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے، اور اہل دنیا خصوصاً اہل مال سے جو امراء کہلاتے ہیں زیادہ تعلق نہ رکھتے تھے۔ اور امراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو متمول ہونے کے ساتھ دنیا دار یعنی دینداری سے محروم ہیں، لیکن اگر ان امراء اور اہل دنیا میں سے بھی کوئی دیندار ہو تو اس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے، ورنہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات ہماری اس ہی جماعت کے ساتھ خاص تھی، یعنی جو اکابر علماء دیوبند ہیں ان کا یہ خاص مزاج رہا، جن کے نام ہم لیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ایک مخصوص مکتب فکر سمجھے جاتے ہیں، وہ سب اکابر کی یہی شان تھی کہ غربا سے تو بہت قریب تھے۔ اسی طریقے سے جو مالدار دیندار ہوں ان کو بھی دور نہیں کرتے تھے، کیونکہ دینداری ہے تو مالداری کا ضرر ان کو نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ان کو بھی دور نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو مالدار دین سے دور ہے یا دینداروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان مالداروں سے اپنے کو بہت دور رکھتے تھے، محتاط رکھتے تھے، کیونکہ ان کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اکثر علماء کو دیکھا کہ یعنی ان اکابر کے علاوہ اکثر علماء کو دیکھا کہ وہ امراء کو لپٹتے ہیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کا سبب محض اپنی دنیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استغنا کی شان تھی، توکل اعلیٰ درجے کا تھا، کبھی دنیاوی اغراض کی بنا پر کسی سے تعلق نہ پیدا فرماتے تھے۔ لیکن اب اس زمانے میں جا کر کے ہمارے طبقے میں بھی سب یہی چیزیں آ گئیں جو ہمارے بزرگوں میں نہیں تھیں۔ فرمایا کہ مولانا محمد صدیق صاحب امبہٹوی نے ایک عجیب اور کام کی بات فرمائی، وہ یہ کہ ہماری جماعت میں جو باوجود زیادہ مجاہدہ نہ ہونے کے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اس کا سبب اتباع سنت کا اہتمام ہے۔ اس کی برکت سے اس طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جذب کیا جاتا ہے۔ کیسی عجیب اور کام کی بات فرمائی، سبحان اللہ۔ یعنی بعض طبقات ایسے ہیں، وہ بھی دین پسند لوگ ہی ہیں، وہ بھی اللہ کے چاہنے والے، لیکن خوب مجاہدے کرتے ہیں، کثرت مجاہدہ، ذکر و شغل وغیرہ میں خوب مجاہدے کرتے ہیں، پھر بھی وہ شان نہیں پیدا ہوتی جو شان ہمارے
اکابر بزرگان دین کے اندر اتنا مجاہدہ نہ کر کے بھی پیدا ہوگی، اتنا زیادہ مجاہدہ بھی نہیں ہے، اتنا زیادہ ذکر و شغل بھی نہیں ہے، پھر بھی بڑی شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ اتباع سنت ہے، اتباع سنت کی برکت سے بندہ اللہ کا محبوب ہوتا اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف خود ہی کھینچتے، اس لیے جلدی ترقی ہو جاتی ہے اتباع سنت کے راستے سے۔ خلوت جو ہے وہ تنہائی کو کہتے ہیں، ترجمہ تو تنہائی کا ہے، لیکن صوفیہ کے ہاں خلوت کا مطلب ہوتا ہے قلب کا ما سوی اللہ سے خالی ہو جانا، اس کو خلوت کہتے ہیں۔ چاہے کتنے بھی لوگوں میں رہے، کتنے بڑے مجمع میں رہے، کتنے بھی لوگوں میں رہے، ہمیشہ مشغول رہے، دل کا ما سوی اللہ سے خالی ہونا، یہ ہے خلوت مشائخ کے ہاں۔ اس کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں خلوت یہی ہے کہ قلب کا تعلق سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہے سکون کی چیز۔ مگر آج کل لوگوں کا جو دل ہے وہ مراد آباد کے اسٹیشن کا مسافر خانہ ہے، سب وہیں آ کر ٹھہرتے ہیں، بچراؤں والے بھی، بریلی والے بھی، سہارنپور والے بھی، سب آ کر اسی مسافر خانے میں ٹھہرتے ہیں۔ ہم نے اپنے دل کو ایسا مسافر خانہ بنا رکھا ہے۔ میاں قلب تو ایک ہی کے رہنے اور سمانے کی جگہ ہے، اور خداوند جل جلالہ کی ذات پاک ہے، اور جن کے قلب میں وہ سما گئی ہے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو ہر ناگوار گوارا ہو جاتا ہے، یعنی جتنے مجاہدے ہیں سب آسان ہو جاتے ہیں، اور جتنی چیزوں سے جی گھبراتا ہے اللہ کے خاطر سب آسان ہو جاتے ہیں، سب کو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سب طالب علم لوگ، کتابوں کے اختتام کا وقت ہے، امتحان کی تیاری کا وقت ہے، اس لیے ذہنی طور پر یکسو ہوتے نہیں، اور بہت سارے طالب علم غیر حاضر بھی ہیں۔ بہرحال جو موجود ہیں وہ محنت بھی کرو، اور محنت پر قناعت مت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کا بھی اہتمام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ وہ حافظے میں برکت دے، ذہن میں کشائش فرمائے۔ اللہ ہی کے دینے سے علم ملتا ہے، اور علم پر اتنی محنت بھی برائے علم نہ کرو، برائے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو جو دین معلوم ہے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اس جذبے سے، اس فکر سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس کی تیاری اور اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اوقات کو ضائع مت کرو۔ کتابوں کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لو، 3، 5، 7، 11 مرتبہ جتنا ہو سکے، اور پڑھنا ختم کرنے کے بعد درود شریف پڑھ لو۔ انشاءاللہ اس سے بہت برکت ہوگی فہم کتاب کے اندر۔ درود شریف کی برکتیں بہت ہیں، اس لیے اگر 10 مرتبہ بھی پڑھ کے شروع کرو گے تو 1000 رحمتیں اتریں گی ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں اتریں گی۔ 100 رحمتیں میں جو کام ہوگا وہ کتنا برکت والا ہوگا، اس لیے بہت برکت والا ہوگا۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کا اہتمام رکھو، اس سے بہت برکت ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے علم کو ہم اپنی معاش کا ذریعہ نہیں بنائے، ہمارے علم امت کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ بس اس کے لیے حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنا ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب